ہم نے بات کی تھی پاکستان کی جو اسکواڈ ہے اس پر تھوڑی سی آپ کی رائے لے لوں, اس کے بعد پھر ہم جو مین ٹاپک ہے اس کی طرف بھی آئیں گے. پاکستان کی ورلڈ کپ اسکواڈ آپ مطمئن ہیں, سب لوگ ٹھیک ہیں اس میں؟ دیکھیے بہت زیادہ سرپرائزز تو نہیں, وہی لڑکے موسٹلی وہی ہیں. سرپرائز تھوڑا حارث روف والا بگ ڈیسیژن میں کہوں گا اس کو, کہ اس کو نہ رکھنا. اوبیسلی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جس طرح عثمان طارق بالنگ کر رہے ہیں وہ باہر نہیں ہوتے, پھر آپ نے شاداب کو بھی واپس لانا ہے, اس کے بعد ابراہر آپ کے نمبر 1 اسپنر جا رہے ہیں, تو ان میں سے کسی کو ڈراپ کرنا, پھر وہ ایک پیسری آپ نے کم کرنا تھا. کیونکہ بیٹنگ ہم دیکھتے ہیں تو بیٹنگ پہ ہے مجھے تھوڑا سا ٹو مینی اوپنرز, کوئی بھی ایک آپ کے پاس نا پکا مڈل آرڈر بیٹر وہ نہیں ہے. تو سمت کا نام تھا پہلے, تو لاسٹ منٹ پہ وہ باہر ہوئے ہیں. وہ انٹرسٹنگ تھوڑا سا جو اسٹیٹمنٹس کچھ سنی جو کہ اب کنڈیشنز کے لحاظ سے بابر ٹیم میں فٹ ان ہوتے ہیں, تو آئی تھنک حالانکہ پچھلے سال 1.5 سے آپ انہیں کنڈیشنز میں کھیل رہے ہیں, تو آئی تھنک اس ٹائم پہ یہ میں کہوں گا کہ وائز ڈیسیژن اس ٹائم لیا ہوتا تو نہ بابر ٹیم سے ڈراپ ہوتا تھا اور نہ ہی اس کی گیم چینج پچھلے سال میں اس کو کھلایا کتنی دفعہ آپ نے T20 تو کھلایا نہیں اس کو, 2024 کے مڈ سے لے کر 2025. لیکن دیکھیں نا آپ نے کون سا آپ نے پرتھ پہ جا کے میچز کھیلنے ہیں, آپ نے ایشیا کے اندر ہی میچز کھیلنے ہیں, ٹرننگ پچز پہ بھی کھیلنے ہیں. چلے دیر آئی درست آئے. اب جو اس پہ تھوڑا سا جو کوشچن بنتا ہے کہ آپ نے اس کو چینج کرنے کی بھی کوشش کی کہ اپنا اسٹرائک ریٹ بہتر کرے, وہ چھکے مارے. اب جب آپ لا رہے ہیں تو اب اس سے ریکوائرمنٹ آپ کی پھر وہی ہے. آپ کی اسٹیٹمنٹ سے یہی لگا نا پریس کانفرنس میں جو بات ہوئی تھی کہ کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے کہ مطلب لو اسکورنگ میچز ہوں گے تو وہاں بابر کی ضرورت ہے. تو اب بابر کیسے کھیلے گا؟ اب بابر اعظم کی طرح کھیلے گا کہ جس کا ہمیں پتا ہے کہ چلو جی 110 120 کے اسٹرائک ریٹ سے ایٹ لیسٹ وہ 50 60 70 رنز کر کے دے گا, یا ابھی بھی وہ کرے گا جو کہ اس سے ڈیمانڈ کی گئی تھی, جو پچھلے ہم 6-8 مہینے سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنی نیچرل گیم سے ہٹ کے وہ کھیلے. تو انٹرسٹنگ ہوگا کہ بابر کی اپروچ یہاں پہ کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں تو بابر کو واپس تھوڑا سا وہ مل جائے گا فریڈم کھیلنے کا, اپنے اسٹائل سے کھیلنے کا. اور اب نمبر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کون سے نمبر پہ کھیلتا ہے, وہ 3 پہ کھیلتا ہے یا خود 3 پہ کھیلتے ہیں. تھوڑی سی مشکلات یہ سوالات اٹھا لیے. تنویر آپ نے تو اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا, آپ کر ہی چکے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ کنڈیشن کے حساب سے بابر کی ضرورت پہلے بھی تھی اب بھی ہے. انہوں نے جو بات کی ہے نا اس کو میں ذرا تھوڑا سا اور آگے بڑھا دوں بھائی. جس طرح میں تھوڑا پیچھے چلا جاتا ہوں, ایشیا کپ میں بابر نہیں تو ٹرائی نیشن سیریز میں نہیں. اب ایسی اسپن ٹریکس پہ آپ نے بولا اس کو ہٹا دیا کہ جی اسٹرائک ریٹ. اور اس وقت میں نے اور آپ نے شو میں بیٹھ کے بات کی تھی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 170 کے 80 کے اسٹرائک ریٹ سے کرکٹ کھیل کے بتا دیں ایسی پچز پہ, میں مان جاؤں گا. اس کے بعد دوبارہ آپ نے رکھا اسی کنڈیشن میں, لیکن بات یہ ہے کہ کیا وہ ویسے کھیلے گا. لیکن پریکٹس میں تو 78 رنز کر دیے اس نے 45 بالوں پہ, ٹھیک ہے. بیٹنگ میں تو وہ اسی طریقے سے کرکٹ کھیل رہا ہے جس بیس پہ جس طرح آپ اس کو کھلانا چاہ رہے تھے. آپ کہہ رہے تھے کہ جی 170-80 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلو, کیونکہ دیکھیں اس کے اوپر پریشر ہے, کیونکہ وہ 4-5 نمبر کا پلیئر نہیں ہے, وہ 3 نمبر کا پلیئر ہے. اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں بات ڈالی ہوئی ہے یا ڈلی ہوئی ہے کہ یار میں ایک قسم کا اوپنر ہی ہوں. کیونکہ 6 اوور کی کرکٹ میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دونوں اوپنر 6 اوور کھیل جائیں, ورنہ آؤٹ ہو ہی جاتا ہے. کہیں کوئی دوسرے اوور میں ہو جاتا ہے, کوئی تیسرے اوور میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد 3 نمبر پہ آنا ہے بابر نے, تو پھر اس نے اسی طریقے سے بیٹنگ کرنی ہے جو اس نے پریکٹس میچ میں کی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کنفیوژن آپ نے ہر جگہ رکھی ہوئی ہے اور اپنے لیے بھی آپ نے کنفیوژن پالی جب اس کو آپ نے ڈراپ کیا, تو اب اس کو بھی آپ نے کنفیوز رکھا ہوا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کنڈیشنز ہوتی ہیں کیا وہ اس میں اس کے پاس جو ایکسپیرینس ہے کیا وہ اپنے آپ کو چینج کر دے گا کہ یار بہت زیادہ بال کرنا چاہیے اس کو چینج. بالکل اتنی کرکٹ کھیلی آپ کو کرنا چاہیے کہ جب آپ اتنا بال بریک ہو رہا ہے مشکل ہو رہی ہے تو آپ نارمل وہی بابر اعظم آ جائے جو پہلے آپ کھیلتے تھے. یا اگر بہت سیدھا وکٹ ہے جس طرح دیکھیں سری لنکا میں ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے, بے شک آپ سیم گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلیں, ہمیں کہیں نہ کہیں پچز میں فرق نظر آتا ہے. کسی جگہ پہ آپ کو کئی بال بریک ہوتا ہوا نظر آئے گا, کہیں پہ ایسا لگے گا بلے پہ بہت اچھے طریقے سے آ رہا ہے. تو یہ تو پھر اب بابر کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کیا اگر سری لنکا میں T20 ورلڈ کپ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب بابر اعظم ٹیم میں نہیں ہوتا, جو پریس کانفرنس میں بولا گیا کہ جی اس کو کنڈیشن کی وجہ سے رکھا گیا, تو اس کا مطلب وہ پھر ٹیم میں نہیں ہوتا. اور اگر آسٹریلیا میں ورلڈ کپ ہوتا یا کہیں ہوتا تو پھر حارث روف بھی ٹیم میں واپس آ جاتا, کیونکہ وہ باہر کی کنڈیشن میں بہت اچھی بالنگ کر رہا ہے. تو کنفیوژن ہم خود ہم نے بنائی ہوئی ہوتی ہے. عبدالغفار صاحب تھوڑا سا ایک میں جاتا جاتا ہے اس کے اوپر, اس ٹاپک کے اوپر, اور ایک حارث کا جو ایکسکلوژن ہو گیا ٹیم سے, اس پہ یہی بات ہوئی تھی کہ شاید وہ
کہ وہ 2 فیزز کا بالر ہے, مطلب آخر میں بالنگ کر سکتا ہے یا بیچ میں کر سکتا ہے, نئے بال سے نہیں کرتا. شاید وسیم جونیئر پہ بھی اسی بات پہ ہوا ہے. تو اگر باقی جو بالرز ہیں, ٹھیک ہے آپ کے پاس شاہین, آپ کا نسیم ہو گیا, ایون سلمان بھی کہہ سکتے ہیں جی کہ وہ نیا بال اس نے کیا ہوا ہے ریسنٹلی. یہاں میں نا کوشچن مارک جو آتا ہے فہیم کے رول کے اوپر آتا ہے, کیا وہ نئے بال کا بالر ہے یا مڈل اوورز کا بالر ہے یا ڈیتھ کا بالر ہے. تو وہ کہیں پہ بھی اس طرح فٹ ان نہیں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اگر میرے پہ ہوتا تو آئی وڈ گو فار حارث روف, کہ اس کے پاس پیس ہے, دوسرا وہ جو ڈیتھ بالنگ وہ کر سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے 1-2 بالرز کی فارم اچھی نہ گئی فیس کی, اسپیشلی اگر ہم شاہین کی دیکھتے ہیں یا نسیم کی دیکھتے ہیں, تو ڈیتھ بالنگ کا میں کافی زیادہ پرابلم آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, چلیں ٹاپک تھوڑا سا میں چینج کر رہا ہوں. عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بذریعہ ویڈیو لنک. غفار, کل آپ سے بات ہو گئی تھی کہ پاکستان کی ٹیم پر, اس پہ بات نہیں کر رہا. جو آج کا ہاٹسٹ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے کہ بھارت کے ساتھ کھیلنا ہے نہیں کھیلنا, ورلڈ کپ میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. ایک دن گزر گیا, اب ہے ہمارے پاس جمعے تک کا وقت ہے. آپ کے پاس کیا سنگن ہے, کیا فیصلہ کرنے جا رہا ہے پاکستان؟ آصف, اور کل والی صورتحال ہی کم و بیش برقرار ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس جو آپشنز ہیں, کل وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے جو ہے وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کیے تھے, اور یقینی طور پر کچھ باتیں ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کی. تو بڑا ہی سیکریٹلی اس معاملے کو جو ہے اب تک رکھا گیا, ٹو بی ویری آنیسٹ, کہ ہم اب کرنے کیا والے ہیں. 2 آپشن یہ آپ کے پاس سیدھے سیدھے ہیں. ایک تو یہ کہ کیا آپ ورلڈ کپ کا بائک آؤٹ کریں گے, جو آپ نے بات کی ہے, ہمارے پاس آپشن موجود ہیں, یا آپ انڈیا والے میچ کے اوپر جائیں گے. دیکھیں, دونوں کے کانسیکوینسز الگ ہیں, اور یہی کل پرائم منسٹر صاحب کو بتایا گیا. اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی جو ایک لاجیکل بات دستی وہ یہی ہے کہ آپ ورلڈ کپ کا بائک آؤٹ کر کے پورا ٹورنامنٹ تو نہیں چھوڑنا چاہو گے. کہانی جو ہے وہ انڈیا والے میچ کے اوپر ہی جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, کیونکہ جو آپ کے آئی سی کے رولز ہیں اس کے اندر کلیئرلی طور پہ مینشن ہے کہ اگر آپ ایک میچ جو ہے وہ نہیں کھیل سکتے ایک ایسے اوپوننٹ کے خلاف جس پر آپ کی حکومت اجازت نہیں دیتی. آئی ایم شیور محسن نقوی صاحب نے اسی بات پر اجازت کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا ہوگا, ان سے گائیڈنس لی ہوگی کہ حکومت کیا مطلب اس پر راضی ہے اور کیا وہ لیٹر بل پروڈیوس ہوگا, سارے پروسیجر جو ہیں. تو ابھی آپشن چنے آصف, ٹو بی آنیسٹ یہ ایک بڑا ایک اس پر کیوریوسٹی ہے, ایک سسپینس مینٹین کیا, جو آئی سی سی کے لیے بہرحال بہت ہی مشکل ہے. ان کو یہ سمجھنا کہ پاکستان کرنے کیا والا ہے, پاکستان کس طرف جائے گا, اور اس پر جمعے کا ویٹ ہے وہ آصف مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ابھی ہمیں سامنے آنا باقی ہے, اور پھر اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی آخر میں کیا اناؤنسمنٹ. ٹھیک ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ, وسیم آپ کے خیال میں مطلب انڈیا کا میچ چھوڑے گا, پورا ورلڈ کپ چھوڑے گا, یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, اب جس لیول میں بات چلی گئی ہے نا, اب دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایز اے کرکٹر یا ایز اے ایکسپرٹس یا اینالسٹ, آپ اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے, اسپیشلی کرکٹ سے ریلیٹڈ. لیکن اب معاملات چلے گئے ہیں ہائی لیول کے اوپر, اس پہ بہت سی چیزیں کنسیڈر ہونے والی ہیں جو کہ شاید جس پہ میں کامنٹ کرنا یا آپ کا کامنٹ کرنا شاید اتنا وہ معنی نہیں رکھتا ہے. تو آئی تھنک کہ اب جس لیول پہ بات چلی گئی ہے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, انہوں نے انسٹرکشنز دینی ہے, بی سی بی نے ان سے ساری ڈسکشن کرنی ہے. آئی تھنک دے آر دا بیسٹ پوزیشن, کیونکہ اگر ہم یہاں بیٹھ جائیں جی کہ کرکٹ کا کتنا نقصان ہوگا, کتنا نہیں ہوگا, یہ ہوگا یا وہ ہوگا, اینڈ آف دا ڈے بہت سی چیزیں جو ہے ان نقصانات سے اوپر کی چیزیں. تو آئی تھنک اس گورنمنٹ لیول پہ جو بھی اس پہ ڈیسیجن ہوگا اس کو ہی فالو کرنا چاہیے, اور آئی تھنک اس کو بیک بھی ہمیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ صرف نفع نقصان پیسے کا یا ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے, اس میں اور سے بہت بھی مرکات ہیں. تو آئی تھنک جب بات نیشنل انٹرسٹ کی آتی ہے تو وہاں پہ تو سب کو ایک ہی ڈائریکشن. بالکل ٹھیک ہے, سب کو. تنویر, اب اس پہ تو بات ہی ختم کر دی انہوں نے کہ گورنمنٹ لیول پہ فیصلہ جو ہوگا وہ ہم اور آپ مانیں گے, لیکن اس فیصلے کا نقصان بظاہر تو ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پیسے کے حساب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا, ہو نہیں سکتا, ہوگا. دیکھیں, ظاہر سی بات ہے جس لیول تک چلی گئی ہے بات, 3 لاکھ ڈالر, $3 لاکھ تو صرف بنگلہ دیش کو نقصان ہو رہا ہے, تو $3 لاکھ تو سیدھے سیدھے پاکستان کا بھی نقصان. دیکھیں, ظاہر سی بات ہے جس لیول پہ بات چلی گئی ہے اس میں تو اب ظاہر بات ہے گورنمنٹس انوالو ہو جاتی ہیں, انہی کا جو ان کی رائے, ان کے جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا اسی پہ ہی چلنا پڑے گا. باقی ظاہر سی بات ہے ہم لوگ شو کرتے تو کوئی نہ کوئی تو ڈسکس تو کرنی ہے نا, کچھ نہ کچھ چیزیں تو ڈسکس کرنی ہے. دیکھیں, مجھے جو چیز سمجھ آتی ہے اس وقت لاس اور فائدے کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس ٹائم صرف بی سی سی آئی کو سبق سکھانے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں کرکٹ کے اندر اس کو ختم کرنا ہے ہم نے کسی طریقے سے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. لاس کون کرتا ہے؟
کیا بنگلہ دیش جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، کیا بنگلہ دیش کو خود نہیں پتا کہ یار اگر ہم ورلڈ کپ سے باہر ہو جائیں گے ہمیں کتنا لاس ہوگا؟ یا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا یار مستفیض الرحمان کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہم نہیں کرتے، ہم بھیج دیتے ہیں پوری ٹیم، سیکیورٹی دینا ان کا کام ہے، اگر وہ نہیں دے سکتے تو پھر آئی سی سی بولے گا ہم اپنی سیکیورٹی یا ان سے مل کے ہم سیکیورٹی ہم دیں گے، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، جو کہ ڈسکس بھی ہوا ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی بنگلہ دیش نے نہیں بھیجا، ان کو پتا تھا کہ اتنا لاس ہوگا جو آپ نے ابھی پیسے بتائے بھی، وہ بات نہیں ہے، بات صرف یہ سمجھ لیں انا کا مسئلہ بن گیا اور اس کے ساتھ ان کو سبق سکھانا کہ تم کیا کر رہے ہو، اچھا اس کے ساتھ ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں، پیسوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں، لاس تو ہمیں بھی ہو رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس پیسے کو چھوڑ کے ہم ایک جینوئن چیز کی فیور کر رہے ہیں، ہم بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم بھی یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں اور ہم کب سے سکھا رہے ہیں، کیونکہ بنگلہ دیش سے زیادہ تو مار ہم نے کھائی ہوئی ہے انڈیا کے معاملات میں، کیونکہ یہ تو ہمیں بار بار چیزیں چپکاتے رہے ہیں، ڈراتے رہے ہیں، تم نہیں کھیل سکتے، ہم چپ کر کے سائیڈ میں بیٹھ جاتے تھے، جو بھی کرکٹ بورڈ آتا تھا اس کو ڈرا ڈرو کے، ظاہر سی بات ہے میں یہ الفاظ نہیں یوز کر سکتا پریویس کرکٹ بورڈز کے لیے کہ آپ گھبرا گئے یا ڈر گئے، نہیں، آپ اپنی کرکٹ کے لیے، آپ اپنے ملک کے لیے، آپ اپنے چیزوں کے فائدے کے لیے ان کی سپورٹ کرتے رہے، یہ سوچتے رہے کہ نہیں یار مطلب یعنی کرکٹ میں ہم سیاست نہیں لے کے آتے، جس کی وجہ سے ہم ان کی بات مانتے رہے، لیکن میں یا اور لوگ اس ٹائم بھی بولتے تھے کہ یار ہر ٹائم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اب آپ کا ٹائم بدلتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں اب ہم کچھ بھی ہو جائے ہم ان کو وہ کرنا ہے۔ اگر میرے لیے تو بہت ایزی ہو گیا یہ ایک چیز کہ اگر پاکستان کہتا ہے کہ ہم انڈیا سے نہیں کھیلتے، جو کہ کہہ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بات کی بات ہے کہ جی ہم سنیں، وہ بات کی بات ہے کہ انڈیا کہتا ہے جی آپ یہاں نہیں آنا چاہ رہے تھے، ہم سری لنکا میں آپ کی وجہ سے آ رہے، میرے خیال میں